پاکستان اسمبلیز آف گاڈ سندھ کونسل رپورٹ برائے صوبائی خدمت 7 نومبر 2024 سالانہ جنرل کونسل اجلاس۔ سن 1975 میں پاکستان اسمبلیز آف گاڈ کے بانی ڈاکٹر ارنسٹ جولیس سنکلیئر پرنسپل ایف سی کالج لاہور کی لاہور میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو سرزمین پاکستان سے تو نہ تھا، لیکن اس کا دل تمام روح زمین پر بسنے والے ایسے لوگوں کے لیے دھڑکتا تھا جو مسیح سے واقف نہ تھے، جو کہ گزشتہ 10 سال سے کراچی میں ایمانداروں کی ایک چھوٹی جماعت کے درمیان خداوند کی خدمت میں مصروف اور ایک سفری مناد کی حیثیت سے روحوں کو بچانے میں جافشانی کر رہا تھا۔ لیکن بات کچھ یوں ہے کہ یہ خدا کا خادم نجات کا تجربہ حاصل ہونے سے قبل 1955 میں جب انجینئر بننے کی غرض سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، نوجوانی میں 19 سال کی عمر کا تھا، جب شدید بیمار ہو گیا اور بڑی بہن کے وسیلے خداوند کے پاس آنے کی دعوت ملی، اور اس طرح دسمبر 1956 کو مقامی پینتیکوسٹل کلیسیا کنونشن میں شفا پانے کی غرض سے گیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا اور مقامی کلیسیا رفاقت سیلون پینتیکوسٹل چرچ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1958 میں انجینئر واپس آ کر اپنے چرچ میں اس کی ملاقات ایک پاکستانی بھائی بنام سلیم ڈین سے ہوئی جس کا تعلق بگ روڈ چرچ کراچی سے تھا۔ مرد خدا نے بھائی سلیم سے ان کا رہائشی ایڈریس لے لیا اور خداوند کی دی ہوئی رویا کے مطابق دعا کرتا رہا اور رویا کی فرما برداری میں بحری جہاز کے ذریعے پاکستان کا سفر شروع کیا۔ وہ عظیم مرد خدا 22 مئی 1965 کو پاکستان میں کراچی کی بندرگاہ کیماڑی پہنچ گیا۔ اس عظیم مرد خدا کا نام رجن تمبو جان تھا، جس کا تعلق سری لنکا سیلون سے تھا، جو بعد میں جان سیلونی کہلائے۔ وہ اپنا سامان لے کر سینٹ پیٹرک اسکول کراچی پہنچ گیا، وہاں اپنا سامان رکھا اور صدر لکی اسٹار فٹ پاتھ پر 2 رات سوئے اور پھر صدر سلویشن آرمی چرچ کے ہاسٹل میں 7 روز قیام کیا اور پریرا بیکری صدر میں کچھ روز ملازمت کی اور ایک دن سلیم ڈین صاحب کی تلاش شروع کی۔ اس طرح کراچی کینٹ اسٹیشن سے ٹرین کے ذریعے ڈگ روڈ ان کے پاس پہنچ گئے۔ بھائی سلیم PIA میں آفیسر تھے، انہوں نے بڑی محبت سے پیارے بھائی کا استقبال کیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ گھر کے ایک کمرے میں عبادت ہوتی تھی جس میں کچھ ایماندار عبادت کے لیے جمع ہوتے، جن میں سے بھائی عنایت گل بھی تھے، جو کہ بعد میں اسمبلیز آف گاڈ چرچ ڈگ روڈ کے بانی حضرات میں شمار ہوئے، اور بعد ازاں انہوں نے پاکستان اسمبلیز آف گاڈ کی مرکزی قیادت میں بحیثیت چیئرمین بھی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ 1975 میں بھائی جان سیلونی نے لاہور اسمبلیز آف گاڈ کے بھائیوں کے ساتھ رفاقت قائم کی اور 1982 میں بشارتی دورے کے دوران ایبٹ آباد میں خدا کے کلام کی خدمت کے لیے گئے، جہاں ان کا ترجمہ ایک نوجوان نے کیا جس کا تعلق شہادرہ لاہور سے تھا، جو ان دنوں وہاں اسکول ٹیچر تھا۔ یہ نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نجات کا تجربہ رکھتا تھا۔ اس کی رفاقت اسمبلیز آف گاڈ چرچ FC کالج لاہور کے ساتھ تھی۔ بھائی جان سیلونی نے بھانپ لیا کہ یہ نوجوان خداوند کی خدمت کے لیے موثر ہے۔ اس ملاقات کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ اس نے انگلینڈ سے بائبل اسکول بھی کیا ہوا ہے اور مستقبل میں خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس پر بھائی جان سیلونی نے اسے کراچی میں اپنے ساتھ خدمت کرنے کی پیشکش کی۔ اس بھائی کے لیے یہ پیشکش قبول کرنا خاصا مشکل تھا۔ دوسری جانب بھائی جان سیلونی بےتاب تھے کہ یہ شخص میرے پاس کراچی آ جائے۔ اس سلسلہ میں وہ اسمبلیز آف گاڈ کی مرکزی قیادت کے ساتھ رابطے میں رہے اور اس بھائی کے ساتھ بھی خط و کتابت کرتے رہے۔ آخرکار مرکزی قیادت کی مشورت اور اجازت سے یہ بھائی جنوری 1983 میں کراچی آ گیا۔ اس کے بعد وہ ڈگ روڈ میں پاسٹر جان سیلونی کے ساتھ مددگار کے طور پر خدمت میں شریک ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پاسٹر جان سیلونی نے بھائی ضیاء کو چرچ کا پاسٹر مقرر کر دیا اور خود سرپرست کی حیثیت سے خدمت جاری رکھی اور ساتھ ٹیوشن پڑھا کر اپنے
اور پاسٹر ضیاء پال کے اخراجات پورے کرتے رہے کیونکہ ہدیہ جات کافی نہ تھے۔ لیکن خدمت گزاری کے اس سفر میں بھائی عنایت گل صاحب جو کہ PIA میں ٹرانسپورٹ آفیسر تھے اور ان کی اہلیہ اپنے خاندان سمت بھائی جان سلونی کی رویا میں شریک ہو کر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، مثلاً چرچ کے مہمانوں کی میزبانی کرنا، مہمان خدام کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہنا اور ان کی مہمان نوازی کرنا۔ بھائی ضیاء پال نے دعا میں وقت گزارنا شروع کیا اور خداوند کے فضل سے کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ میں ڈگ روڈ، کھوکھرا پار، کورنگی، بلدیہ ٹاؤن، مہاجر کیمپ اور بٹیا آباد میں ابتدائی کلیسیاں قائم ہوئیں۔ ان کلیسیاں اور خدام نے خدا کی بادشاہی میں محنت کی اور اس طرح مزید کلیسیاں قائم ہوتی گئیں۔ بھائی جان سلونی تربت بلوچستان چلے گئے اور انہوں نے تربت میں کلیسیا قائم کی، جہاں پاسٹر ضیاء پال کی درخواست پر گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کے لیے چرچ بلڈنگ تعمیر کی ہے۔ سندھ بلوچستان میں رجسٹرڈ چرچز کی کل تعداد 38 ہے، کراچی میں 35، تربت بلوچستان 1، حیدرآباد 1، جام شورو 1۔ ان کے علاوہ وہ 10 کے قریب ایسی کلیسیاں ہیں جو کہ لوکل چرچز کے زیر سایہ چل رہی ہیں۔ اس طرح کل نجات یافتہ ارکان کی تعداد تقریباً 9000 ہے۔ مقامی کلیسیائی خدمات مجموعی طور پر سندھ کی تمام کلیسیاؤں میں 2022 سے 2024 تک تقریباً 3000 پانی کے بپتسمے دیے گئے ہیں اور اس طرح سندھ میں تقریباً 9000 ارکان ہیں اور سنڈے اسکول اور یوتھ میں تقریباً 4000 کے قریب بچے، بیٹے اور بیٹیاں پرورش پا رہے ہیں۔ دیگر غیر نجات یافتہ افراد کو ملا کر سندھ کے پاسبان مجموعی طور پر تقریباً 25000 افراد کی خدمت کر رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کی کلیسیاؤں میں مجموعی طور پر 35 انچارج پاسٹرز، 5 اسسٹنٹ پاسٹرز، 8 بائبل ٹیچرز، 31 ایلڈرز، 41 ڈیکنز، 94 ڈکننز، 35 رفاقت خواتین کی انچارج، 32 یوتھ لیڈرز، اس طرح 427 خادم اور خادمائیں خداوند کی خدمت گزاری کے کام میں مصروف عمل ہیں۔ کلیسیاں چرچ پلانٹنگ کے ساتھ ساتھ مشن، بشارت اور تعلیم کے میدان میں بھی سرگرم عمل ہیں۔ پاسٹر سہیل رانا، پاسٹر اشرف منیر اور دیگر خدام اندرونی سندھ میں روحوں کی نجات کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، جہاں سے مستقبل میں کلیسیاں سندھ کونسل کا باضابطہ حصہ بنیں گی اور جن علاقوں میں پہلے سے منظم پینتیکوسٹل موجود ہوں وہاں اسمبلیز آف گاڈ کے نام سے کلیسیا قائم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ڈرگ روڈ چرچ کوئٹہ بائبل اسکول کے علاوہ کراچی میں سیکنڈری اسکول بھی چلا رہا ہے، جو کہ کراچی سیکنڈری بورڈ سے رجسٹرڈ اور منظور شدہ انگلش میڈیم اسکول ہے، جس کی باقاعدہ 4 منزلہ بلڈنگ ہے۔ اس میں تقریباً 450 سے زائد طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں، جسے پاسٹر ضیاء پال کالج کے درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور لیلہ ٹاؤن ملیر میں پاسٹر اشرف منیر بھی سیکنڈری اسکول چلا رہے ہیں، جو کہ 3 منزلہ بلڈنگ پر مشتمل ہے۔ پاسٹر دلبر شاہد بٹیا آباد میں پری پرائمری اسکول چلا رہے ہیں۔ ڈرگ روڈ چرچ اور بلدیہ ٹاؤن چرچ مسیح بک شاپ بھی چلا رہے ہیں۔ سندھ کی بیشتر کلیسیاں اور پاسبان لوکل چرچز اور پاسبانوں کی خدمت کا ثمر ہیں۔ 12 کلیسیاں مدر چرچ کا درجہ رکھتی ہیں۔ چھوٹی بڑی تمام کلیسیاں خود کفیل ہیں اور ہر مقامی کلیسیا کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنی لوکل چرچ کمیٹی تشکیل دے، جو کہ مقامی انتظام کو بدطریق احسن چلائے۔ ہر مقامی چرچ کمیٹی اپنے پاسبان کو ماہانہ سپورٹ کرتی اور مقرر رقم میں سالانہ 10% اضافہ کرتی ہے اور تمام تر کلیسیائی اخراجات مقامی ہدیہ جات سے پورے کیے جاتے ہیں۔ بیشتر پاسبان کل وقتی خدمت سر انجام دیتے ہیں، جبکہ چند پاسبان اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود کامیاب اور بابرکت خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ پاسبانوں کی بڑی تعداد باقاعدہ دینی اور عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ ہے، جن میں سے ایسے پاسبان بھی ہیں جنہوں نے علم الہیات میں ماسٹرز ڈگریاں بھی حاصل کی ہیں، اور چند پاسبان
اس سلسلے میں زیر تعلیم ہیں، جبکہ کوئٹہ بائبل اسکول کی طرف سے سسٹر روبیکا راشد، دکتر پاسٹر ضیاء پال صاحبہ نے ڈاکٹریٹ ان منسٹری کی ڈگری USA سے حاصل کی ہے۔ سندھ بلوچستان میں پاسٹر جان مکرانی گزشتہ 60 سال سے، پاسٹر ضیاء پال 41 سال سے، پاسٹر والٹر جان 36 سال سے، پاسٹر دلبر شاہد 32 سال سے اور پاسٹر رحمت مسیح 27 سال سے پاسبانی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ پاسٹر رحمت مسیح کو خدا پاکستان کے طول و عرض میں بشارت کے کام کے لیے باکثرت استعمال کر رہا ہے۔ وہ بشارت کے حوالے سے کراچی کے علاقے صدر میں ہفتہ وار شفایہ عبادت منعقد کرتے ہیں، جس میں کراچی شہر کے طول و عرض سے ضرورت مند لوگ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 2023 اور 2024 میں کراچی کے 2 پاسبان پاسٹر وارث مسیح اور پاسٹر رابرٹ حمید خداوند میں سو گئے ہیں۔ سندھ ایگزیکٹو کمیٹی سال 2024 تا 2026 آئندہ 3 سال کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا چناؤ کیا گیا، جن میں پاسٹر ضیاء پال چیئرمین، پاسٹر والٹر جان وائس چیئرمین، پاسٹر داؤد مسیح جنرل سیکرٹری، پاسٹر آصف نسیم جوائنٹ سیکرٹری، پاسٹر شفقت ساگر خزانچی، پاسٹر روبن الیاس جوائنٹ خزانچی، پاسٹر سلیم بارہ کمیٹی رکن، پاسٹر اشرف منیر کمیٹی رکن، پاسٹر سہیل رانا کمیٹی رکن۔ خادمین اور کلیسیاؤں کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات۔ ایگزیکٹو کمیٹی پاسبانوں اور کلیسیاؤں کی روحانی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے روحانی، انتظامی، مالی اور عملی خدمات فراہم کرتی ہے۔ کلیسیائی صوبہ جات کے لیے دستیاب اور وسائل کے مطابق فنڈز جاری کرنا، مختلف مقاموں پر پادری صاحبان کی خدمت کو سہرانا، مثلاً خدمت کی سلور جبلی اور دیگر حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، موقعوں پر خاتموں کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہونا، پادری صاحبان کے لیے سالانہ ویلفیئر فنڈ کا قیام، جس میں سندھ کونسل سالانہ 15,000 روپے فی قسط ڈالتی ہے، مرحوم پاسٹر کی بیوہ کے لیے 3 لاکھ روپے تک خصوصی فنڈ کا قیام۔ 1983 سے تاحال 40 سال مکمل کرنے کے بعد پاسٹر ضیاء پال صاحب اپنی خدمت کی 5ویں دہائی کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس قدر طویل عرصے میں کئی نشیب و فراز میں سے گزرنے کے بعد آج بھی پاسٹر ضیاء پال صاحب کی پدرانہ شفقت اور ڈرگ روڈ کلیسیا کی محبت، مشورت اور مالی تعاون برانچ چرچز اور خدام کے لیے قائم ہیں، جو کہ مرد خدا کے بلاوے اور خدا کی بادشاہی کے لیے گہری فکر مندی اور دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو کہ اسمبلیز آف گاڈ کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ ڈرگ روڈ چرچ، جہاں آج 1000 سے زائد افراد مل کر عبادت کرتے ہیں اور کراچی شہر کے طول و عرض سے ایماندار یہاں رفاقت کے لیے آتے ہیں۔ یہ چرچ سندھ اسمبلیز آف گاڈ کی کلیسیوں کے لیے نہ صرف مدر چرچ کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر اسمبلیز آف گاڈ کے خدام اور کلیسیائی ارکان کے علاوہ دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے خدام اور ایماندار بھی اس جگہ کے لیے نہایت عزت و احترام اور عقیدت کے جذبات رکھتے ہیں، اور چرچ کی در و دیوار کے لیے اپنے اندر گہری محبت اور شفقت کے احساسات رکھتے ہیں، اور اس کلیسیا کو صوبہ سندھ کی سب سے بڑی اور منظم پینتیکوسٹل کلیسیا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اگر ان عظیم ماؤں کا ذکر نہ کیا جائے تو تاریخی حق تلفی ہوگی، جن میں سے ایک مسز جوزف پال مرحومہ تھیں، جنہوں نے اپنے اس وقت کے مضبوط سہارے کو ذمہ داری کے جوئے سے نکال کر آزاد کر کے مسیح کے جوئے میں دے دیا، تاکہ اس کا ضیاء مسیح کی بادشاہی کی ضیاء روشنی بن جائے۔ اسی طرح ماں کی قربانی پر ایک اور ردہ رکھا، جس نے پاسٹر جان سلونی جیسے لختے جگر کی رویا کے پیچھے اپنی ممتا کو قربان کیا ہوا تھا، جس کے لیے کلیسیاں اور خدام ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور شکر گزار رہیں گے، اور ان ماؤں کی
قربانیاں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی اور یاد رکھی جائیں گی۔